الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہ الہی پورا شعبدار مومنین دی حفاظت فرما آمین جو مومنین و مومنات بیمار ہیں شفا عطا فرما جو بے رزق ہیں وسیع رزق عطا فرما پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما یوسف سیدہ ولی العصر بقیت اللہ صاحب الرجعت امام زمان دے ظہور تاجیل فرما آمین مرحومین دے الہی درجات بلند فرما بھائی حسن رضا ہاشم دے والدہ دے والد درجات مزید بلند فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد باروے آقا دی آمد و سلامتی کی خاطر بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ من یشاء اللہ یجتبی الیہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ الصَّلَوَاتِ ابتدائے مجلس ہے اپنی مجلس دا آغاز قرآن کریم دی آیت شروع کی تھے بول پہ تو بہت بڑی بات ہے نہ بولے تو اطمینان ہے چچا جی ذرا باس اللہ فرما رہے میں نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا مہربانی جنہ سوالات ہوئے میں نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا میرا حبیب میں نے نوح کو وصیت کی شاید کئی پریشان ہو میں نے نوح کو وصیت کی میرا حبیب میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں انداز کلام ہے اللہ نے پہلے ابتدا دا تذکرہ پھر انتہا دا تذکرہ پھر گفتگو دا آغاز کی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ حبیب میں نے تجھ سے پہلے ابراہیم کو وصیت کی
میں نے موسیٰ کو وصیت کی، بھائی محمد علی، میں نے عیسیٰ کو وصیت کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، فرمایا کہ میرے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ کنادے سر تو گزارش گزر گئی ہے، نتیجہ پر لطف ہے، میرے دین کو جوانی ماں نے ہاتھ کھول دے ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ فرمائے اس امر کے لیے جو میرے دین کو برقرار رکھ سکے میں اسے چنتا ہوں، اسے ہادی بناتا ہوں۔ اللہ 73 فرقیاں دے مسلمانوں قرآن نے جواب دیتا ہے کہ ہادی بنانا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ سامنے نور میں ذاکر دی مجلس تے ذاکر بانی ہوندہ۔ میں ایک اچھوٹی جی چھترنا تمہارے حوالے کا پھر فرمایا جب یہ بات مشرکین کو پہنچتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ مار صاحب میرے علیہ پاس ہوئے گا، جب یہ بات مشرکین کو پہنچتی ہے تو ناگوار گزرتی ہے۔ کلام قرآن دی پھر کمال ہے، ایک ایک سطر قرآن رٹن دا نام نہیں، قرآن فکر کرن دا نام ہے۔ اللہ فرمائے جو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اسے ہی میں ہدایت عطا کرتا ہوں۔ تو حق ادا کر لیتا ہے، نتیجہ سن اللہ آکھنا کیا چاہتا ہے؟ ابتدا نو انتہا، پھر ابتدا نو انتہا نال ملا دیتا۔ معززین سامعین تشریف فرماؤ، کلام ربانی زیادہ نہیں پڑھنا، میں نتیجے تک سفر کرنے لگا۔ بسم اللہ قرآن دی آیت لالا میرے علیہ پاس ہے، یہ ضروری نہیں جو ذاکر نہ سنے، قرآن پڑھنا ہے سنت، سننا ہے واجب۔ جو قرآن غور نال نہ سنے اس سے فائدہ دونوں چیزیں دیں گی۔ اگر قرآن کے ساتھ تمسک ہے تو اہل بیت کا تمسک بھی ضروری ہے۔ بغیر آل کے قرآن کافی نہیں، قرآن آل کے بغیر کافی نہیں۔ اے جنہ نعرہ نہیں مارے یا تو انہوں یاری علی پی رٹ کے افسوس ہے یار، کمال ہے۔ بھائی میری مجبوری ہے، میں ٹوکویں بات کر نہیں سکتا، میں یا قرآن دی کوشش ہوندی ہے یا مولا دے فرمان دی کوشش ہوندی ہے۔ بندے حق نہیں سنتے، بندے مر گئے، بندے ایک دن مر جانا ہے۔ بابا ریاض حسین شاہ رتوال مالک درجات بلند فرماوے، انہوں نے ایک شعرہ آفاق جملہ کہ ایک فقیر آیا اسا کہ میں فکر دی منزل تے پہنچنا چاہتا، انہاں کہ پھر ٹینڈی کرا، پھر جلتی لہا چاہ کاسی مجھے رگڑا دے، سائلنٹ تلاوہ پلیز مہربان۔ اچھا میں بڑا ڈسٹرب ہونا، ڈسٹرب مجلس موبائل دی بیل گھنٹی جوڑی کوئی نہیں، چونکہ یقین کرو روٹی کھانی ہے نا 2 وقت دی، 6 وقت دی تو کوئی نہیں کھانی،
مجلس دی تہذیب و تمدن میری کوشش ہوتی ہے مد نظر ہے، بالکل پورا ملنگ بن گیا۔ اس آکھے جی فقر دی منزل تے چاچا خیزر مار سے پہنچنا چاہوں، انہاں آکھے لگا من او پرلے بوہے تے انہوں نے آکھ حق سنا ہم نہیں، وہ پہنچ گیا، دستک دیتی، اندروں بی بی باہر آئی، کیوں آئے؟ اس آکھے جی اللہ دے نام دی خرائط چاہی دی تے دیر ہی نہیں کرنی، ایک دن تائیں مر جانا ہے، تیرے مرد ہی مر جانا ہے، تیرے پترہ ہی مر جانا ہے، اے تیری منزلی گھری ختم، تو میں تو خرائط پہ پورے ویڑے والے مارے۔ ہاں بھئی حق بندے سن دے نہیں، چونکہ قرآن دی آیت ہے کلو من علیہ فان، ہر شے نو فنا ہے۔ وہ واپس آ گیا زخمی ہو کے، ساکھے میں تو بندے بڑا مارے، انہاں کے بندے جھوٹ پسند کر دینی، ہون جا انہوں نے آکھ تو ادا گھاری وستا رہے، قیامت تک کھڑا رہے، تے تو صحیح جیندے رہو، آل اولادی جیندی رہے، تے منو اللہ دینا تے خرائط۔ انہیں اتنا کوئی نہیں تو واپس آگئے، اور ساکھے جی ہون تو لوگ آکھے کوئی نہیں آکھے، لوگ چونکہ جھوٹ سن دیں سچ بندے پسند نہیں کرتے۔ افسوس ہے جڑا دنیا دی بات سنے تے قرآن دی آیت تے غور نہ کرے، پھر غذا دا سرے جو اندر لقمہ حرام دا موجود ہے جڑا قرآن سنن نہیں دیتا۔ نتیجے تے وصیت کون کر رہے ہیں؟ قرآن دی آیت تے وصیت اللہ کر رہے، کہنو کہنو وصیت کی تھی، لوح نو، رسول نو، ابراہیم نو، موسیٰ نو، عیسیٰ کہ میرے دین نو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو۔ عزت والے لوگ تشریف فرما، باپ دا کیا مقام، بہت بڑا معاشرت مقام مشتاق، اگر باپ وصیت اپنے بیٹے نو کرے کہ میرے بعد فلاں کرنا، او نہ کرے، معاشرت مقام کوئی نہیں۔ لالا میرے علیہ پاس گئے کہ بیٹے نے باپ دی وصیت عمل نہیں کیتا، کبیر والدے غیوروں، اگر باپ دی وصیت بیٹا عمل نہ کرے تو کچھ نہیں بچتا، تے جنو وصیت اللہ کرے تے پیغام نبی نہ پہنچائے پھر نبوت دے پلے کچھ نہیں۔ داد مسئلہ ہی کوئی نہیں، جنہ ہولے ہولے منہ بھیڑ کیا دینا یا چٹی سمجھ کے نعرہ مارے، تیرا کوئی کمال نہیں، علی علی کرنا، اے میرے مولا دا کمال ہے کہ تیری زبان نو اپنے نام دے قابل بنایا جو آنکھ علی حق نہیں مانا۔ بھئی ایسا میرا بیٹھو 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 لا حول ولا قوت الا نعرہ حیدری، اے میرا کام ہے، لمحہ ضائع نہ کرو، میرا کام ہے، داد جرات بندہ نہ دے۔ آج کل بندے نے پتہ ہے جیڑا ہلے جلے نہیں نہ پھیپھڑے کمزور ہیں تے کرونا اسے تے حملہ کر دے جن دے پھیپھڑے ویک ہو چکے، وہ میرا کام ہے،
دانت جرت ہی نہیں بندہ پچا ونجے گل سمجھاونا شرط بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وصیت کیتی ہے انبیاء نے کرن والے اللہ سبحان اللہ ابراہیم نہ کر دے تو پیچھے موسیٰ آمنا پیچھے عیسیٰ آمنا میرے نبی واسطے ضروری آئی چونکہ پتہ ہے میرے بعد کہیں نبی آمنا نہیں سلامت ہو بول پہ تو کیا میرے نبی نے کوئی انتظام نہیں کیتا نبی اپنی 63 سالہ زندگی اللہ دی وصیت میں پورا کیتا ہے مقام تے جگہ مختلف شاید کئی سو گئے میں نتیجے تک سفر پہ کردہ مقام جگہ بسم اللہ مختلف کیتا اللہ دی وصیت میں پورا ہے کہ کہیں اس کا دین ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے جڑے اجائی نہیں بولے پھر قریب آ کے گفتگو کردہ میری آنکھیں چک پاؤں سجے کھبے نہیں ویکھن دینا میں اوکھا جی ذاکر رہا تو میں نے بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا مجلس سے سر بھمائی رکھے اللہ دی وصیت پوری کی میں کیتی مقام مختلف 63 سالہ زندگی نبی کھیل نہیں کیتا نبی فرمایا آ زمانہ اللہ کا دین ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے مقام بدلن کدی دین مضبوط ہتھا غدیر تریتا ہے کدائی ظلفہ نہ پاکے کدھیا نے بٹھا مل گئے حیدری اختلاف علی دی ذات تے نہیں مسلمان رسول دی ذات تے نہیں سیدہ دی ذات تے نہیں صرف رسول دی ذات راستہ 73 ہے شمسی سے رسول ہے کہ بسم اللہ کیوں لا رسول ہے کہ راستہ 73 کیوں زمانے رسول نہیں سمجھے نبی آخری عمر فرمایا دین مضبوط ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں جو پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد سارے بولو بات ہے گھنٹے دی سمیٹ لگا منٹ ابتدائیں محور بولو پھر ہر حجت دی مجبوری ہے نبی دی وصیت پہ عمل کرنا دین بچاونا علی نے اپنی زندگی گوشہ نشینی اختیار کر کے دین بچائے علیحدہ ٹاپک حسن نے معاہدہ لکھ کے قیامت دی صبح تک زمانے تے ثابت کر دیتا ہے کہ شرطوں پہ قائم رہنے والا کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے ایک پوری تاریخ حسین نے کربلا بپا کر کے دین بچائے اوکھا زمانہ مشکل ہے علی زین العابدین دا نوجوانوں میں چکے نوجوانوں دے ذہن دی زمین زرخیز تقریباً 13 تو 40 سال دی ایج تک
کتنا؟ اور باقی ناراض تھی گئے اس بھئی میرے کول جو پورا ریکارڈ موجود ہے، چونکہ علمی گل جڑی زیادہ سنی گئی ہے نا، وہ 13 تو 40 سال دی عمر تک، وہ میں چینل بنایا نا تو 13 تو 17 تک، 17 تو 35 تک، 35 تو 40 تک، جڑی اس تو اتنی عمرہ لے ہیں نہ انہاں مسکیناں نوں واٹس ایپ آندا ہے نہ فیس بک چلاونی آندی ہے، انہاں دی بقی عمر یا اولاد تو جھنکاں دی یا گھروں جھنکاں۔ آؤ نوجوانہ واسطے گفتگو پائے تکمیل۔ علی زین العابدین دا زمانہ مشکل، پابندی ہے کہ کوئی اہل بیت دا ذکر نہ کرے۔ امام نے اپنی زندگی ایک کتاب دعائیں دی تشکیل دیتی جس کا نام ہے زبور آل محمد۔ سبحان اللہ۔ شاید کئی گھبرا گئے پچھلے زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سچ مولا نے زمانے نسیا وہ ہم ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ہم ہیں تو یہ ہے۔ تیرے کولی میں داد لینی ہے، مجلسہ تے سلیندے نے دو میں بہ گئے کٹھے شاید تو نظر نہ لگے، آج کل نظر بڑی لگ دیئے، اٹھ ڈھونڈے کے پا چھوڑے دیئے بندے نو کمبر چلا۔ توجہ، پھر زمانہ مشکل، امام محمد باقر دا باقر العلوم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حوضے دی بنیاد لالا جی مدینے دی سرزمین پہ امام پنجم نے رکھی، پھر چھٹے نے آج سریا تے پہنچا۔ لفظ آکھاں سبحان اللہ۔ پوری کائنات دے سائنسدان محققین تحقیق دے بعد مدینے دے منہ کر کے آدھے جو تم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا ہم آج اس کلیے پہ پہنچے۔ یہ ٹیکنالوجی دا روج ہے نا تو تیرے چھٹے دی بدو توجہ۔ اے میرا موضوع، دو امام اوکھے سارے ہیں، اب ہاتھ کھول لے تھوڑا ریلیکس ہو کے سوڑی، گھبرا کے نہیں سوڑی، ورنہ چاہ پیو پانی پیو خیر میں مطمئنہ جڑا تھک پہ باہر چلا ہوئے۔ دو امام بہت مشکل زندگی، سار چو نوجوانوں تو صرف مسائب سنیں، اکثریت میں نہ دی حالات دا نہیں پتا۔ امام میں ہفتم 7واں امام اور 11واں امام۔ میں مولا دی شہادت تک پہنچنے لگے تھے، پہنچ گئے، اونلی 10 منٹ دی باقی گفتگو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دو امامہ دا اوکھا دور، 7واں اور 11واں۔ کیوں اوکھا دور ہے؟ 7واں امام دے دور 4 فقہ عباسی بادشاہ دی سرپرستی ہے، عباسی بادشاہ دے زمانے 4 فقہ، فقہ حنفیہ، فقہ امام احمد بن حنبل، فقہ امام شافعی۔ توجہ ہے، کتنی تھی گئی ہیں؟ 3۔ چوتھی امام مالک۔ 4 فقہ اور سرپرستی حکومت دی۔ اور جڑے مذہب نو عمران خان دی سپورٹ حاصل ہوئے، ناراض تو نہیں ہوئے میری گزارش؟ ترقی ہے نا۔ ایک پاسے موسیٰ کاظم،
لطف آسی جو میں کیا بیان کر گیا جڑے موتی تلاش کر دینا میں وہ بندے چاہیے. اور میری چینل تو بھی کوشش ہے ذاکر تک کی قیامت افیشل تو تاریخ دیاں باتاں سامعین تک پہنچائے رہا. میں تکرونے فائدہ پہ ملتا ہے. چلو گھر بہن دا موقع مل سی تے مومنین تک باتاں شیئر ہوں دیاں راسے روٹی کھاونی نو بڑی ہے مزدوری کھا لیا. توجہ امام مشکل وقت کیا کر اور 4 فقہ اتنا اختلاف ہو. فروعی مسائل چاچا جی اصولی مسائل تنقید نہیں. کچھ آخرین ہاتھ یہاں باندھو کچھ کہتے ہیں یوں باندھو. اور اختلاف ساری زندگی صلح ممکن نہیں. میں موضوع مجلس تو سمجھو ہٹ کے کھڑا کروں. اختلاف 4 فقہ حکومت سپورٹ پرموٹ کر رہے ہیں ایک مقابلے تے کاذب. ادھر سے بھی فتویٰ ادھر سے بھی فتویٰ ادھر سے بھی فتویٰ. حکومت مخالف 4 فقہ مخالف. بھیا سرد ہاشم میں امام دی ہسٹری پڑھی کمال میرے امام دی نالین السلام مولا فتویٰ دے رہے تھے. چاروں کو جرت نہیں ہوئی کہہ سکے کہ یہ میرے نانا کا فرمان ہے. اور 7واں کہہ رہا تھا جاؤ جس سے دین لو تمہاری مرضی کی بات ہے لیکن جو میں دے رہا ہوں یہ میرے نانا کا فرمان ہے. سلام ہے مل کے میں ممبر تے کھڑ کے گالا نہیں کرنی ہے. اتفاق برپا مضبوط ہو جاؤ. بابا ریاض شاہ اور یاد ہیں درجات بلندوں نے وہ آدھے نیرچ پانی کوئی نہیں کھا لے تاں بھری سن جدہ اندر کچھ نہیں. کدہ کریاں مبلغ اعظم نے گال نصیر الاتحادی کدہ کری. ایسے ایسے لوگ جاؤ پیچھے ذاکری صف لالا میرے لئے پاس ہوئے کہ سونڈی چلا گلی میری سننی ہے. اے آخری بات امام دفاع کر رہے اس وقت سورہ زمر دی آیت امام آخرین ہر معصوم فرمایا زمانہ عقل کا دامن نہ چھوڑنا. چونکہ مذہب عقل ہوندہ ہے پیچھے مذہب ہوندہ ہے اگے دین چوندہ ہے عقل اگے دین پیچھے. عقل منتے نماز ہے نا روزہ حج زکاة جڑا ہے ہی پاگل اس تے ساکت. عقل کا دامن نہ چھوڑنا. ہارون رشید دا زمانہ یونان چو فلسفی آئے فلسفے نو عربی تبدیل پہ کرن دیں. سمجھ آندی پہ یہ میری گزارش فلسفے نو عربیت اور کیا آخر ہے آل محمد پہ آدن عقل کا دامن نہ چھوڑنا. اور یہ کائنات ہے فطرت پہ مبنی خود بخود بن گئی. جس طریقے بگ بینگ دا تذکرہ کیتا نے ہاں بھی خود بخود کائنات خلق ہو گئی. لہذا فلسفی آخر اس کائنات دے بناون والا ہے ہی کوئی نہ. عقل کہہ رہا ادھر کاذب زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا نظم و نسق دیکھو اس کا مقررہ وقت پہ چلنا دیکھو
عقل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا چلنا اتنا حسین ہے تو اس کے بنانے والا کوئی ضرور ہے. توجہ. اکیلا بس ختم ہو گئی بات، پوری تقریر زحمت تمام. اللہ فرمایا قاظم میرا دین تب محفوظ رہے گا. شاید غور نہیں کی. قاظم میرا دین تاں بچ سکتا ہے کہ تجھے ساری عمر قید میں رہنا پڑے. ساری زندگی تینوں قید خانے چ رہنا پڑے. اللہ جے تیرا دین بچ دے تو میں حاضر ہوں. سانات مومنین تیری مہربانی تو ساتھ دیتا. صفی بادشاہ دا زمانہ آیا نا، گزریا تیرے 11ویں امام دی ذریعہ تے بھائی میں رخ نہیں موڑدا، بہت بڑی سطح. 11ویں امام دی ذریعہ ڈٹھی، لوگ سلام پہ کر دیں، لوگ تہجداں پہ پڑھ دیں، لوگ نمازاں پہ پڑھ دیں. تے اچانک ڈٹھا جی نہ ظلم کیتے. متوکل دا اتنا اوکھا زمانہ ہے، بے شمار لعنت. میرے کو بھائی جان تاریخ ہے، اس دی 14 سال حکومت سادات تے اتنی غربت آئی کہ سید 5 سال ایک لباس گزرے. متوقع امام دا روزہ چمک رہے، دن رات رش، تسبیحاں سلواتاں. لوگاں پوچھیا، وزیر مشورہ دیتا، اس کے بادشاہ اب ان کے بھی مقبرے بنوائے. اجڑے بادشاہ ہونے تنخواہ دے بندے بٹھاؤ جڑے انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھے. لیکن سلام بادشاہ دی سوچ اس کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے دولت کی خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں، اسی انہاں دے روزے نہیں بنوا سکتے، بندے نہیں بٹھا سکتے، انہاں دا ذکر زندہ نہیں رہ سکتا. انہاں کہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ دولت ہے. انہاں کہ بہت بڑا فرق ہے، چونکہ یہ شیطان کے نمائندے تھے، یہ رحمان کے نمائندے تھے. بولو یقین کرو اے او مظلوم میں جندی دیاں قبراں کٹھیاں نہیں. مسائل خیرات مجلس میرے تے مکڑی کوئی نہیں. قرآن دی قسم ہے جد عیسیٰ جلودی لٹوایا ہی نا، دیاں 17 چادر ایک. تھوڑا ساتھ دے منا. دیاں پتر 19 غیرت مندوں 1 سال رکھے ہارون نے اپنے چاچے دے پتر کو قید خانے این لکھا ہی ہارون تیرے تے اللہ دا عذاب آورسی، انہوں جتنا ہو سکتے قید خانے چو رہائی دی آدر دے. اس کہ میں جتنا وقت دا ڈٹھا ہے گزر دئی سکتے سی. تھوڑی آواز یادہ کری، گزر دئی سکتے. حالت کیڑی ہوندی ہے کبیر علیہ دے غیرت مندوں. صبح دی نماز پڑھیا
ہر بندے دی ہائے نہ نکلے اثر دی نماز پڑھ کے مغرب لے جایا عشاء دی نماز بھائی اثر رضا مقدی آئی سار رکھنا آئی تہجد لے جا کے منہ مدینے میں کر کے آدان رضا میری اوٹھی نمدی پئی ہے شرم آئیے بے شک نہ ہوئے بھلا ہونے پڑی جوانی مولے ہاتھ کھول دے آنکھیں بھلا انہیں الحمدللہ قائد خانے کھڑا ہے ہر حکومت پریشان ہے قائد خانے بدلے نے ظالم مار مار تھک پوندے ہیں میری ہر چہرے تے نگاہ ہے کدی ظالم تھک دے اے مولا دی سواری ایک قبر امام حسین دی سواری حضرہ کیا دا کھنا تازیاں نے مارنا نے تھک پوندے آئے نے تا کوئی مولا شریف انسان میں ایک وین پڑھنے موقع جی وین انہا حکومت علیہ آکھے رضا دا بابا صابر آون انہا آکھے رضا دا بابا کوئی الزام لاؤ اس طریقے رستے تم نہیں ہٹتا ابتدائی توڑا ہائے کر چھوڑنا بہت بڑی بات ہے غیرت مندوں 7 ظالم وقت 8واں ظالم 9واں ظالم حتیٰ کہ اتنی غربت نہ کھے جاؤ عورت خرید کی تھی طیبہ عورت دلیل نام لا قائم بہانے نال قاضب رستے کو ہٹائی انہا عورت خرید کی تھی عورت دیئے میں آئیا میں ڈٹھا صفحہ چاندرے جنے دلے کوئی قیدیے جرانے سبحان ربی العالی سبحان اللہ سبحان اللہ شاء اللہ دیدے رولا تو نہیں رسول اللہ قید خانے گھبراونا نہیں ریشے تو آواز پرابلم ہے لیکن مجلس میں پوری پڑھ سکتے مقصد ہم جگر چواوے رضا دے بابے نو آئی الزام لاؤن کھڑ کے سچین دی رہی کیوں جائے مسلمان ملن لگی ہے سار سجدے چچائش تشہد سلام تو بعد اور در مخاطب ہو کیا در واپس بھئی ہے سوچ کے الزام لاوے میرے گوش سلاخہ کھائے میں غریب آگے دے باہت کا دیوارت نفرائے بھلا انہیں زندگی اندراز ہونے میرا کوئی حال پچھر والا کوئی دنیا پر دینا بسم اللہ کرام قائد خانج کھڑا ہے عورت دادیاں قیدی تیرا جرم کہنا ہے سیدہ دن بے جرم ادیے نا قیدی کوئی تا جرم ہو سی سیدہ دن منو ایک میرا جرمی ہوئے میری ماں
مالک مزید عرشاں دے رنگ لاوی غیرت مندوں آخری وین عورت آدیے تھامیں میں نے جلا چھوڑن نام نسا سید آدن موسیٰ قاظم میرے مضمون 4-5 ایسے لفظ ہوں گے جنہاں دی وجہ تو میں نے اپنے مضمون تے مان ہوں گے آدھییں قیدی مولا فرمائندن تیری جنت دم میں زامنہ اب ابھی دعا کر سکتا عورت واپس ولی آدن الزام نہیں لایا آدھیے شرم نہیں آدھا میں وے کھائیاں کمینیاں قائد رکھنا ہے پر اندھے کانڈ دے اتے تازیاں نہیں آدھے نشان باقی دو ہیں گیڑ میں میں کائنات قربان کرو قائد خانے نماز واجب ہے دھیاں لے بیٹھے شریعت پہ یادی ہے بے وجہ نہیں ہے شریعت پہ یادی ہے نماز جدا عورت پڑھے جتنے سادات ہو میں معافی دے سو روایت نہ ہوئے 14 نہ مجرمہ تیرے تو نگویسی 14 تو نہیں نکلی غیرت مندہ اسلام آدھے عورت بان کمرت کھار کے سرد چادر اتنا والی ظاہر نہ ہوئے تام نماز پڑھے لایا قرآن میرے سرد رکھ موسیٰ قاظم دیاں دھیاں ستارہ آئے چادر ہے کائی جدے نماز وقت دا سونا دھیاں سر دیوار ایک زرد کر کے نماز پڑھے آکھنا قبول کرے شاید میں نام سمجھا سکے ستارہ دھیاں عیسیٰ جلودی لٹوایا آخری وین جس بند واسطے کوشش کر رہے ہیں انہاں کیا کیتا ہے رضا دے بابے نو لوگوں صدنے آدھنے امام ہارون بیٹھا دے آدھن جنگل دے جانور سانو کچھ نہیں آتے اسا 18,000 جنس دے امام ہے شیر بکھے رکھ سے انہاں کے موجہ مگنے مار سے شیر بکھے شیرن پتہ نہ لگ سے امام آکھے بے شک شیر اتھے بلاؤ یا میں شیران کولوائنا اللہ گواہ قبیرہ لے دے غیور ہو جدہ چیران دے پنجرے کھلے ایوی آئے میرے چھک تو پانی آدھے قدم چون کیا دینا اپنی طلب گئی ہے سنا دھیا کی ویوڑیا نہیں ہے مہربانی پر اپنی طلب گئی میرے امام 16 شیر تواب پہ کریں 17ویں شیر نو آکھا نے تو علیحدہ لگا من لٹھا نے تڑپ دا ودے مولا کے کیوں پریشان ہے دا مولا کیا میری نسل اکثر فرمائنہ نہیں جڑا سانو چکے ہوں دی نسل ٹھیک ہوں مولا میں کو دور کیوں بھیجی ہے فرمایا جڑی گل تیرے نال کرنی آئی نہ سونا نال نہیں مولا میرے نال گہری فرمائے جڑا چھٹے تو آج دے بعد قوم دیا پہاڑیت لگا ایک میری رلی آئی دیا میری بہے بہے کے سفر کرے ختم ہارون آکھے میں شکار تے پیا وینا انہوں موسم دے پھل کھواؤ اسا آکھنے اپنی موت مر گئی ہے انگور منگوائش یا خرمے کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے لڑوئے
ہارون آدھے موسیٰ قاظم تھک گئے سیدہ دے سندی نو آکھ میں نو دادیانے نہ مارے میری کان دکھری ہے اور جڑے دھیاں لے بیٹھے امام نو آکھس موسم دے پھل کھا آخری مہینے ایک دانا موت پائے آدھے اور کھا سید آدھے ہکے دانے نال میری اندھیاں یتیم آدھے موسیٰ قاظم کدے تیاری ہے سید آدھے جنہیں بھیجیے صابر حسین ٹور پیئے بھائی جان میرے امام جس میں لے دروازے تے آئے دروگے نو آدھے دروگا میرے لیور لہا قاظم کنے وینا ہے سید آدھے دھیاں کو ملن اے وین میں سمجھا لیا ہر مومن دی اکھوس پوسی رہوں دے اگے ہی بیٹھے ہو جڑے بیٹھے نو سارے عبادت بیٹھے کریں آدھے میں مجبور امام آدھے تو مجبور ہے میں مجبور کوئی نا اجازت امامت نال آئے دھیاں مٹی دے سنو ایک دھی دا سار چمائے وقت دوجی دھی دا سار اٹھئے رضا دی ماں رو کیا دیئے سار چملا سدیاں دھیاں تیک باری آپ جگائے ایک چوڑا سار مسلسل دھیاں لیا میں دھیاں تیڑا رو گیا دیئے نے تو پوچھ دیا حالے بغداد دے کری تے میں نے جینے مطان دیا ایک گال چم سے ختم بی بی آدھی رضا دا بابا کتنے سال قید خانے سیدہ دے 14 سال اے میں رمضان آن دی پوئی ہے نا بندے غریبی ہو سن دھیاں لباس نمیں کھن دے سن ہایا غریبی امام دی بیوی آدھی کتنے سال قید خانے رضا دا بابا دے 14 سال بیوی آدھی 14 سال آدھی آئیدہ کتنی آدھی فرمایا 28